ہمارے آج کے پہلے مہمان ہیں محترم انوار اللہ کاکڑ صاحب، سابق نگراں وزیر اعظم پاکستان، اور ان معاملات پہ ان کی بہت گہری نظر ہے۔ کاکڑ صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ 2022 کے بعد سے، بلکہ 2022 کے آغاز سے آپ کہیں کہ دہشت گردی کے واقعات میں مسلسل پاکستان میں اضافہ ہوا ہے، صرف بلوچستان میں نہیں، کے پی کی بھی اگر آپ بات کریں۔ اور اب کیا اس پہ یہ سوال بنتا ہے کہ جی شہباز حکومت کا جو دور اول تھا اور اس کے بعد پھر جو ان کا دوسرا دور حکومت ہے، اس میں اس لڑائی کے خلاف جو بھی حکمت عملی اپنائی گئی ہے وہ اتنی مؤثر ثابت نہیں ہوئی ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، لڑائی کے خلاف حکمت عملی مؤثر ہے یا غیر مؤثر ہے، اس سے پہلے کے سٹیج پہ میرے خیال میں لڑائی کے نیچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ درست کہ کیا یہ کنونشنل وارفیئر ہے، یہ نان سٹیٹ ایکٹرز کی جانب سے جو گوریلا وارفیئر ہے، اس کی نیچر کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تو میرے خیال میں اس کی جو اسٹریٹجی ہے، اس کے ایفیکٹونیس پہ غالباً اتنی مؤثر رائے نہیں ہوگی اس کے متعلق۔ یہ جتنی بھی جنگی کیفیت ان نان سٹیٹ ایکٹرز نے ہم پہ امپوز کی ہے، وہ دو تین فیکٹرز ایسے میں اہم سمجھتا ہوں جو پوسٹ 2022 یا 2021 اگر آپ اس کو کہہ سکیں، امریکن وڈرول کے بعد سے جو لیفٹ اوور گیجٹس تھے، وڈرول، جی ہاں، نیٹو وڈرول کے بعد جو گیجٹس تھے، آپ سوچیں نا کہ 8 ملین رائفلز وہ غائب ہیں۔ اب اگر 8 لاکھ رائفلز جو کہ بڑی سوفسٹیکیٹڈ رائفلز ہوں وہ اس خطے میں موجود ہوں، وہ کہاں ہیں؟ ان میں سے اکثر بلیک مارکیٹ میں جو ہے نا ان انسرجن گروپس کو، ان ٹیررسٹ کو اویلیبل ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو آپریشنل کیپیبلٹی ہے وہ تھوڑی سی بڑھ گئی ہے۔ اس وجہ سے آپ کو یہ سرج بھی نظر آ رہی ہے۔ اس کا ایک پرائم ریزن جو ہے وہ ان گیجٹس کی وجہ سے ہے۔ اچھا، آپ کا کہنا یہ کہ جی کیونکہ ان کے پاس جو ہے جدید اسلحہ آ گیا، اور ہمیں پتہ ہے سنائپر رائفل سے لے کے نائٹ ویژن بھی ساری چیزیں ہیں ان کے پاس، بالکل یہ ایک اہم فیکٹر ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک بنا تھا کہ جس نے اپنے زور بازو پہ جو ہے دہشت گردی کو بالکل ختم کر دیا تھا تقریباً۔ پھر اس پہ کے تناظر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2022 سے جتنا بھی زور ہے وہ اس بات پر ایک کائنیٹک آپریشنز پر ہے۔ فوج اپنی قربانیاں دے رہی ہے، مسلسل وہ مطلب ہے دہشت گردوں سے لڑ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو سیاسی چیزیں ہونی چاہیے تھی، جو معاشی اصلاحات ہونی چاہیے تھی، جو سماج میں آپ کو ایک کہتے ہیں نا بہتری لانے کے لیے، چاہے وہ کے پی ہو چاہے بلوچستان ہو، وہ آپ کو بالکل نظر نہیں آ رہا۔ لگتا ہے کہ یک طولہ ہے ہماری پالیسی پاکستان کی کہ ٹھیک ہے کہ فوج کا تو کام لڑنا ہے، وہ لڑ رہی ہے، لیکن سیاستدانوں کا بھی جو لب و لہجہ ہے، چاہے وہ میں بگٹی صاحب کو سنتا ہوں یا دیگر جو ہمارے سول وہ ہیں لیڈرز ہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان سے لے کر چاہے وزیر اعظم تک، ان کے پاس کوئی نیا خیال نظر نہیں آ رہا کہ جہاں پہ وہ لگے کہ جی اس لڑائی کو کہتے ہیں نا کہ سپورٹ کر سکیں فوج کے ایفرٹ کو۔ دیکھیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ سوشل کلاس اوپینین میکرز نے، انہوں نے کیا بندوق تو خود نہیں اٹھانی، انہوں نے جو اٹھانا ہے یا جو کہنا ہے وہ اپنا ریزالو شو کرنا ہے۔ دیکھیں، ان انسرجنٹس کا جو مین گول ہوتا ہے وہ جو آپ کی ول ٹو فائٹ ہے، جو ریزالو ٹو فائٹ ہے، وہ اس کو کم کرنا چاہتے ہیں یا ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ دو ٹارگٹس یا گول پوسٹ ان کی ہوتی ہیں کسی بھی انسرجنسی کو کامیاب ہونے کے لیے۔ اگر وہ نہیں ہوتی ہے تو وہ ریورس ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنا گول پوسٹ یہ کہ انسرجنٹس کو یہ پیغام جائے، یہ میسج جائے کہ نو میٹر واٹ، وہ کتنا ہی وائلنس کا، دہشت کا استعمال نہ کریں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ ایک لا حاصل جنگ ان کے لیے ہو، تو آہستہ آہستہ انسرجنسی ٹوٹتی جاتی ہے۔ یہ بہت اہم فیکٹر ہے جو ڈٹرمنیشن، دونوں فریقوں کی ڈٹرمنیشن سے اس کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں پاکستان نے اپنا ریزالو شو کیا ہے، پاکستان نے اپنی ڈٹرمنیشن شو کی ہے، اور اس میں ٹائم لائن سے ظاہر ہے لوگ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں کہ جی اتنے عرصے تک یہ لڑائی چل رہی ہے۔ بہت ساری ایسی دنیا میں مثالیں ہیں کہ جہاں پر 100 سال سے بھی زائد انسرجنسیز چلی ہیں، کہیں 10 سال چلی ہیں، کہیں 20 سال چلی ہے، مختلف لائف ہے اس کی۔ یہ مختلف عوامل پہ ظاہر ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان فیکٹرز پہ کہ کیسے یہ ڈائی ڈاؤن کرتی ہیں۔ تو سب سے بڑا اہم نقطہ جو ہے اس میں یہی ہے کہ آپ اس جنگ کو ان کے لیے لا حاصل جنگ کے طور پر پیش کریں۔ مثال کے طور پہ بلوچستان میں میں آتا ہوں، اس سے پہلے مجھے اگر ایک سوال کرنے کی اجازت ہے، پروبیبلٹی یا پاسبلٹی ہو سکتی ہے، قطعاً نہیں ہو سکتی۔ جب قطعاً نہیں ہو سکتی تو اس کے جنگ میں جو ایندھن بن رہے ہیں لوگ،
وہ ایندھن کا ضیاع ہو رہا ہے، انسانوں کا ضیاع ہو رہا ہے. یہ پیغام بار بار ہمیں دینا چاہیے. نہیں، آپ نے بہت میرے خیال میں اہم نقطہ اٹھایا کہ ٹھیک ہے ٹف ٹاک بہت ضروری ہے کہ سخت لب و لہجے میں بات کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کیونکہ بڑا ایک کمپلیکس طرح کی یہ لڑائی ہے، پیچیدہ لڑائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں دو فرنٹس ہیں. کے پی کا فرنٹ بالکل الگ ہے اور بلوچستان میں اس کے ایک انسرجنسی کا سامنا ہے. ہم آپ کی آج کی گفتگو میں بلوچستان پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ اس میں صرف ٹف ٹاک کے ساتھ ساتھ جو دیگر کام کرنے کے کہ آپ جو نوجوان جو وہاں پر ریکروٹ ہو رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے مطلب ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے آپ دہشت گردوں کو تو آپ جو مرضی دھمکی دیں، لیکن ایک جو اصلاحات کی ضرورت ہوتی وہ بالکل نہیں ہو رہی ہیں، وہ بالکل نظر ہوتی ہوئی نہیں آ رہی. اور جو لوگ مطلب مین اسٹریم بلوچ پارٹیز کے ان سے بھی کوئی ہم نہیں دیکھتے کہ ان کو اعتماد سازی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ان کو اعتماد میں لیا جا رہا ہو. جی دیکھیں، میرا یہ نہیں خیال کہ بالکل ہی اگر ہم اس حد پہ اس کی اسیسمنٹ کریں کہ کوئی حکومت وہاں کام نہیں کر رہی. مختلف حکومتوں نے وقتاً فوقتاً لوگوں کو مین اسٹریم کرنے کی کوشش بھی کی ہے. جو سرنڈر پالیسیز ہیں اس میں لوگ واپس بھی آئے ہیں، کئی لوگوں نے ہتھیار ڈالے ہیں، جابز کریشن ہوئی ہے، ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس وہاں پہ چل رہے ہیں. ساؤتھ کا پیکج ہمارا لگ بھگ کوئی 2 ٹریلین روپیز کے قریب جو ہے نا روڈ انفراسٹرکچر میں، دوسرے میجر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی. ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوا، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے. آپ کے پاس تربت میں یونیورسٹی آ گئی ہے، لولائی میں یونیورسٹی آ گئی ہے، لسبیلا میں یونیورسٹی آ گئی ہے، خزدار میں یونیورسٹی ہے. آخر یہ تمام جو پروجیکٹس ہے یہ اس کی ایگزیکیوشن اسٹیٹ نے کی ہے نا، سروس ڈیلیوری کا کام کیا ہوا ہے، جابز کریشن وہاں پہ ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی کچھ نہیں ہوا ہے اور صرف کائنیٹکس چل رہی ہیں یا کائنیٹکس پہ ہی ریلائنس چل رہا ہے. کائنیٹکس کے ساتھ ساتھ یہ تمام کمپوننٹ جو ہیں وہ بھی میرے خیال میں چل رہے ہیں. ہو سکتا ہے بہت زیادہ افیکٹو نہ ہو، ان کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہو، اس پہ ضرور بحث ہونی چاہیے. آپ کی اتنی گہری نظر ہے، آپ کے خیال میں لیکن ان اٹینڈڈ نہیں ہے.